اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے مہربانی فرمائی کہ آج کا پورا دن اس نے اپنے ذکر کے لیے، سننے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے آج سارا دن اللہ نے ہمیں قبول فرمایا۔ اور یہ رات ہماری آج اتنی قیمتی بن گئی، زندگی کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن گئی اور آخرت کی زندگی کے اندر کامیابی پانے کا ذریعہ بن گئی۔ ورنہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، رات کو 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، موبائل کو اپنے سرانے رکھ کر پوری دنیا کا کھیل تماشا دیکھتے ہیں۔ آج اللہ نے آپ کو اپنے گھر کے اندر بلایا اور کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، بار بار سمجھا رہا ہے کہ جو زندگی تم گزار رہے ہو، یہ زندگی تمہیں میرے دربار کے اندر کامیابی نہیں دلائے گی۔ کامیابی ملے گی تو اس قرآن کی بہاروں کے صدقے ملے گی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ملے گی۔ انسان کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے اور اس کو پیسے پر لانے کے لیے پوری دنیا کے اندر محنت ہو رہی۔ پیسے کی اہمیت کو دن رات بتایا جا رہا ہے، اور اتنی پیسے کی اہمیت ہمارے اندر ہو گئی کہ آدمی کہتا ہے پیسے کے بغیر سانس لینا مشکل ہے، پاک پیسے کے بغیر جینا مشکل ہے، پاک پیسے کے بغیر رشتہ داری مشکل ہے، میاں بیوی کا نبھا مشکل ہے، اولاد کا ماں باپ کو پکارنا، ماں باپ کا اولاد کو پیار کرنا، یہ سارا پیسے کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ ساری دنیا کے اندر دکان والے، مکان والے، ریڈی والے، گاڈے والے، ٹھیلے والے، بڑی بڑی پلازوں والے، بڑی بڑی دکانوں، فیکٹریوں والے، زمیندار، یہ سارا وڈیرا، یہ سارے تو آپ کو پیسے پر لے کے آ رہے ہیں اور پیسے پر آپ کو بنا رہے ہیں۔ تو وجہ یہ بنی کہ پیسہ کی محنت سنی اور پیسے کو اپنے اندر اتارا، خدا کے گھروں کو ویران کر دیا، مدارس دینیہ کے اندر اپنے بچوں کو اور اپنی زندگی کمانے کے لیے، بنانے کے لیے ہمارا دل نہیں کرتا۔ تو نتیجہ اس کا آخر یہ نکلا کہ بغیر ایمان کے موت آ رہی، بغیر کلمے کے موت آ رہی۔ کوئی دکان، کوئی ہوٹل، کوئی چائے کا اسٹال، کوئی آپ کو بڑی دکان کا کوئی ایسی ملے گی کہ جہاں آپ کو خدا رسول کی بات سننے کو ملے۔ اس دکان پر سودا لینے جاؤ، وہ آپ کو کہے گا آٹا مہنگا ہو گیا۔ اس دکان پر سودا لینے جاؤ کہ بجلی کا یونٹ بڑھ گئے۔ اس دکان پہ سودا لینے کے جاؤ کہے گا فروٹ مہنگا ہو گیا۔ بس یہی ایک شور و غوغا ہے، آپس کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اسی لڑائی کے اندر انسان روزانہ لڑ رہا ہے اور ناکام ہو کے قبر کے اندر جا رہا ہے، اور آگے جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، بیٹے کا باپ کو نہیں پتا، بیٹی کا ماں کو نہیں پتا، بیوی کا شوہر کو نہیں پتا، شوہر کا بیوی کو نہیں پتا، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک کمرے میں اندھیرا ہو، بتی جلا کے دیکھ لیتے ہیں، بیٹا سیدھا لیٹا، الٹا لیٹا، امی کہاں ہے، ابو کہاں، لیکن اللہ کی قسم قبر میں اتنا اندھیرا ہے کہ انسان کو اپنا آپ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ کہاں سے کیڑا نکلے گا، کہاں ڈسے گا، کہاں سے چھانپ بچھو نکلے، مذاق نہیں، یہ مذاق نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں۔ خود ہی تو موبائلوں کے اوپر آپ قبروں کے حالات دکھاتے ہو، سانپوں کا نکلنا، بچھووں کا نکلنا، کیڑوں کا نکلنا دکھاتے ہو، پھر دوسرے پہر کے اندر آپ وہی آنکھ لے کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہو، وہی آنکھ لے کے VCR کے آگے، وہی آنکھ لے کے فلموں کے آگے بیٹھ جاتے ہو۔ سارے دن کی تھکن اتارنے کے لیے چائے والے ہوٹل پہ چلے جاتے ہو اور وہاں جا کے 3 گھنٹے اپنی ایمان کو بیچ کر آتے ہو اور واپس کفر اور ضلالت کو لے کے آتے ہو۔ پتہ نہیں تمہیں دنیا کیوں عقل مند کہتی ہے اور آپ اپنے آپ کو کس طرح کا عقل مند کہتے ہیں۔ میرا سب سے بڑا دشمن تو چائے والا ہے، میرا سب سے بڑا دشمن تو ہوٹل والا ہے، میری نسل کو بگاڑنے والا تو یہ ہوٹل اور چائے والا ہے۔ اس کو جا کے پوچھو کہ اگر میرا بچہ تیرے پاس دال روٹی کھانے آئے گا، میرا بچہ تیرے پاس چائے پینے آئے گا، تو اسے ایک چائے کی پیالی پلانے کے لیے وہ ادھار تو نہیں پی رہا، تیرے سے اللہ واسطے تو نہیں پی رہا، اس چائے کی پیالی کے پیسے دے رہا ہے،
تجھے کس نے اجازت دی میرے بچے کو چائے پلانے کے بہانے تو میرے بچے کے ایمان کا بیڑا غرق کر دے؟ میرے اندر دم ہے یا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے؟ ہوٹل والے کو کس نے اجازت دی؟ وین والے کو کس نے اجازت دی کہ میں نے یہاں سے نواب شاہ کا سفر کرنا ہے؟ جب تک میں مسلمان یا غیر مسلم کو ننگے کپڑوں میں نہیں دیکھوں گا میرا سفر ہی طے نہیں ہو رہا۔ گاڑی کے اندر جو ہے وہ ایل ای ڈی لگی ہوئی ہے، بڑی بڑی وہ سکرینیں لگی ہیں، کار چلا رہے، موت کی سیٹ پہ بیٹھے، فرشتہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا چل رہے، اسے فکر ہی کوئی نہیں میں کر کیا رہا ہوں، اس حالت میں موت آ گئی تو کہاں جاؤں گا؟ گھر کی چھتیں ٹپک رہی ہیں، چرپائیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بستر ہے کوئی نہیں، بچے بیمار، بیوی بیمار، ماں باپ بیمار ہے، لیکن ٹی وی گھر کے اندر ضرور چلے گا۔ اللہ روزہ کھولنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے، ٹی وی دیکھیں گے، ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ روزہ رکھنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے، بھی رمضان آ رہا ہے، دیکھنا کتنا کھیل تماشا۔ اگر کوئی غیر مسلم کافر یہ ہندو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم اس کو کس چیز کی دعوت دیں بتاؤ؟ انہیں سے تو شراب ہمارا مسلمان خرید کر اسے تو پی رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر ایمان حیا ہوتا، خدا پاک کی قسم دنیا کے کفر کو ہمارے آگے سر اٹھانے کی جرات نہ ہوتی۔ پریشانی، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی خوش ہے بیٹھا ہوا؟ ہر بندہ پریشان ہے، متاثر۔ آپ روزانہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے ہو، میں پورا جہان پھرتا ہوں دن میں 3-4 جگہ۔ آج کا شیڈول میرا بڑا عجیب تھا، میں کل خانپور سے چلا، صبح شہزاد پور، پھر شہزاد پور سے ٹھیڑی گیا، ٹھیڑی سے پھر یہاں واپس آیا، کیونکہ زبان دے رکھی ہوتی ہے، پھر بڑوں کا پھر جماعت کا حکم آ جاتا ہے، پھر بڑے ہمارا خانقاہی سلسلہ ہے، پیری مریدی والا ہے، وہ بھی ایک سلسلہ ایک چلانا ہوتا ہے، پھر ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں، ورنہ آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا۔ 4-5 دن پہلے میرا کندھا اترا، میں انجیکشن لگا کے تھک گیا، وہ ٹھیک، آرام ہی مجھے نہیں مل رہا۔ لیکن ایک فکر، ایک اکڑن ہے، اگر اللہ نے مجھے سمجھ بوجھ دی ہے تو یہ سمجھ بوجھ کو میں آپ کی جھولی کے اندر ڈال۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بے عقل ہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ سمجھ ہیں، لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو ذرا گھر کے اندر بیٹھ کے سوچے تو صحیح، آپ اپنی صلاحیتوں کو کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ تیرے اندر صلاحیت ہے، لوہے کے ٹکڑے پر محنت کی تو نے جہاز بنا دیا، صلاحیت ہے، لکڑی کے ٹکڑے پہ محنت کی تو نے جہاز بنا کے پانی کے اندر اتار دیا، تیرے اندر صلاحیت ہے، تو نے پانی پہ محنت کی تو نے بجلی بنا کے بلب کو روشن کر دیا، تیرے اندر صلاحیت ہے، کہاں ٹرانسفارمر لگا، کہاں تار اور کہاں بٹن لگا، روشنی کہاں آ رہی، تیرے اندر صلاحیت ہے، تو نے ایسی موٹر بنائی کہ 500 فٹ نیچے سے پانی کھینچ کے اوپر لے کے، یہ اپنی صلاحیت اگر تم اللہ کے دین کے اوپر لگاتے، اس صلاحیتوں کو قرآن کی عظمت اور بہاروں کے اوپر لگاتے، رب کعبہ کی قسم ہے دنیا کے اندر کوئی بغیر کلمے کے نہ مرتا میرا۔ روزانہ مارکیٹ میں طرح طرح کا کپڑا، طرح طرح کا جوتا، ہر سال عید پر خریداری کرنے کے لیے جاؤ، نئی برانڈ مارکیٹ کے اندر آئے گی، آپ کی صلاحیت، آپ کے دماغ کی تھیوری اتنی تیز ہے۔ اگر یہی قرآن والی تعلیم اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی کو سیکھنے پر لگاتے تو خدا پاک کی قسم، اللہ کی قسم، فرشتے ہمارے پیچھے پیچھے چلتے اور ہمارے کامیابی کے لیے فرشتے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ظلم کے پریشانیوں کے دریاؤں کو پار کراتے۔ لیکن کیا کریں، ہماری اس بے غفلتی والی زندگی نے، لاپرواہی والی زندگی نے فرشتوں کو زمین پر آنے سے ہی روک دیا ہے۔ میں بھی غلام رسول ہوں، یہ سارے غلام رسول بیٹھے ہیں، آپ بھی غلام رسول، آپ بھی غلام رسول۔ آپ جلسے میں آئے نا، یہاں اللہ رسول کی بات سننے کے لیے آئے نا، مقصد کیا ہے؟ کہ میں حضور کا غلام بن جاؤں، اللہ کے حکموں کا فرما بردار بن جاؤں، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ کتنا عرصہ ہو گیا یہاں جلسہ ہوتے ہوئے، اور کتنی زندگی آپ کی کالے بالوں سے سفید بال ہو گئے، ہر سال جلسہ ہوتا ہے، یا نہیں تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہوگا، تبدیلی آئی میرے اندر؟ میں سنت رسول کٹاتا تھا، کیا میں نے رکھنی شروع کر دی؟ کیا میرے بالوں کا سٹائل غلام رسول کے مطابق ہو گیا؟ کیا میرے سر پہ کپڑا آ گیا؟ کیا میری آنکھ محلے والی کی طرف دیکھ کر جھک جاتی ہے تو آنکھ میری اٹھتی؟ مصیبت یہ ہے کہ ہم نیکی کرواتے ہیں، نیکی کرتے نہیں۔ مصیبت یہ ہے ہم نیک بناتے ہیں، نیک بنتے کوئی نہیں۔
غلطی میں کر رہا ہوں، ناپ تول میں کم میں کر رہا ہوں، گالیاں اس کو دے رہا ہوں۔ کپڑے کی پیمائش میں کم کر رہا ہوں، میرے ہاتھ کر رہے ہیں، تول میں کم کر رہا ہوں، گوشت کو پانی میں لگا رہا ہوں، مردار جانور میں کھلا رہا ہوں۔ اللہ نہ کرے مسلمان کو معصوم اس کے ہاتھوں کی محنت، اس کے ہاتھوں پہ لکیریں محنت پڑی دیکھ کر مجھے حیا ہی نہیں آتا، میں اس مسلمان کی مزدور کی 500 روپے دہاڑی پر بھی دھوکہ دے رہا ہوں۔ قصور تیرا، میرا کچھ بھی نہیں، اس نے معاشرہ خراب کر دیا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا جتنے تمہارے اوپر پڑ رہی ہیں، جتنے تمہارے حالات تمہارے پر آ رہے ہیں، تمہارے سارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ نماز کا سجدہ انکار کر دیا، نحوست گھر کے اوپر پڑنے لگ گئی، نماز کے سجدے کا انکار کر دیا، نحوست رزق پہ پڑ گئی، تو نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا، رزق نے تیرے میرے گھر میں آنا چھوڑ دیا۔ دکان پر بیٹھ کے رزق کے وعدے کوئی نہیں، کھیتوں میں ہل چلانے پر رزق کے وعدے کوئی نہیں، اور پھیری لگانے پر گاڈا لگانے پر رزق کے وعدے کوئی نہیں۔ فرمایا رزق تو میں نے سجدوں کے اندر چھپا رکھا ہے، جتنی تو نماز کی پابندی کرے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اتنی رزق کے دروازے تیرے گھر کے اوپر کھول دوں گا۔ 100% امت نماز پر آ جائے گی، رب کعبہ کی قسم دیکھنا ہمارے چہروں کی حالت، ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہماری چہروں کی رنگت بدل جائے گی، آنکھوں میں نور آئے گا، دل کے اندر سرور آئے گا۔ میرے عزیزو مصیبت یہ ہم 8 دن کے بعد خدا کو یاد کرنے آتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا یاد کرتے ہیں، حالانکہ پروردگار عالم نے آپ کو مجھے اعلان کر کے فرما دیا او بندے جب میں تجھے بلایا کروں تو میرے بلانے پر آ جایا کر، جب تو مجھے بلائے گا میں تیرے بلانے پر آؤں گا، میں تجھے اپنے گھر پہ بلاتا ہوں تو میرے گھر میں آیا کر، تو وہ اپنی دکان پہ مجھے بلائے گا میں تیری دکان پر آ جاؤں گا۔ ایسے نبھا کیسے چلے گا، ایسے دوستی کیسے چلے گی؟ تو 5 مرتبہ تجھے 5 مرتبہ بلاؤں، تو 1 مرتبہ نہ آئے، اور تو کہ میں تیرے 1 مرتبہ بلاوے پر آ جاؤں، میں 5 مرتبہ تجھے بلاتا رہا، 2 مرتبہ کہہ کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر ہر بار 2 مرتبہ کہہ کے بلاتا رہا، تو میرے بلاوے پر نہ آیا بندے، تو کیسے یقین کر بیٹھا کہ میں تیرے بلاوے پہ آ جاؤں گا؟ میں نے تجھے بلایا، میں نے تیرے سے روٹی نہیں مانگی، میں نے تجھے بلایا تیرے سے کپڑا نہیں مانگا، تیری بیٹی کا رشتہ نہیں مانگا، تیرے بیٹے کا رشتہ نہیں مانگا، میں نے تجھے بلایا تیرے پیسہ نہیں مانگا، میں نے تجھے بلایا تیرا مال نہیں مانگا، تیرے جانوروں کا میں نے دودھ نہیں مانگا، تجھے بلایا تیرے سے سونا چاندی نہیں مانگا۔ اے بندے میں نے تجھے بلایا، میں نے کہا سارے دل کے گناہ لے کے آ جایا کر، جب میں بلائوں آ جایا کر۔ الہی کیا کرے گا؟ فرمایا گناہوں والی گٹھڑی دے جایا کر، رحمت والی چادر لے جایا کر۔ میرا بندہ اکٹھے گناہ لاتے گٹھڑی اٹھاتے تجھے وزن محسوس ہوگا۔ فجر کی اذان میں آیا رات کے گناہ لیا، ظہر کی نماز میں آیا صبح کے گناہ لیا، عصر کی نماز میں لایا 3 گھنٹے کے گناہ لیا، مغرب کی نماز میں آیا 2 گھنٹے کے گناہ لیا، عشاء کی نماز میں آیا جو تو نے سارے دل کے گناہ کیے لیا۔ الہ العالمین کیا کرے گا؟ فرمایا فرشتہ اے میرے بندہ تیرے سے اتنا ریاض و نیاز میں سودا کروں گا، اتنا پردے میں سودا کروں گا، جب تیرا میرا لین دین ہوگا خدا پاک کی قسم تیرے اپنے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، وہ 5 مرتبہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، 1 مرتبہ اس کے بلاوے پر نہیں آتا، پھر 6ٹھی مرتبہ اعلان کرتا ہے دیکھ لے تیری مرضی، میں نے 5 مرتبہ تجھے بلایا تو نہیں آیا، قیامت کے دن رو رو کے مجھے بلائے گا میں تیرے کہنے پر نہیں آؤں گا۔ تیرا بچہ بیمار ہوگا دیکھ لے تو بلائے گا میں نہیں آؤں گا، تیری بیوی بیمار ہوگی تو بلائے گا میں نہیں آؤں گا، ہسپتال میں پڑا ہوگا ڈاکٹر کہیں گے اسے گھر سے اٹھا کے لے جاؤ، تیری پوٹی پیشاب کرنے والا صاحب کوئی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو رو رو کے مجھے بلائے گا، میں کہوں گا میں تجھے 70 سال بلاتا رہا، تو 70 سال میں میرے بلاوے پر 1 مرتبہ نہیں آیا، بتا میں تیرے بیماری والے بستر پہ کیسے آ جاؤں؟
گھر کے اندر کسی کی موت میت ہوتی ہے، ماں مرنے لگے، باپ مرنے لگے، بہن بھائی مرنے لگے، فوراً مسجد سے قاری صاحب کو لے کے جاؤ گے، مولوی جی کو لے کے جاؤ گے، مولوی صاحب اللہ اکبر ورد کر دو، صلوات پڑھ دو، سورہ یاسین پڑھ دو، اللہ اکبر کلمہ طیبہ پڑھ کے سنا دو، آخری وقت ہے، خدا چاہے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری کرا دے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جب مولوی جا کے سورہ یاسین سناتا ہے، اللہ فرماتے ایک نہیں 1000 مرتبہ سنا، جب میں سے سورہ یاسین کے لیے بلایا کرتا، رمضان المبارک میں تراویح کے لیے بلایا کرتا، 70 سال میں سے بلاوا بھیجتا رہا، یہ ایک مرتبہ نہیں آیا، میں 70 سال کہتا رہا تو میرا، تو کہہ دے میں بھی تیرا، تو نے 70 سال میں ایک مرتبہ نہیں کہا، تو نے 70 سال میں میری یاری کا انکار کیا، آج موت کے وقت میں تیرے سے یاری کا انکار کر دوں گا۔ مدرسہ انوار الرحمن والو، دریا خان مری والو، مجھے ایمانداری سے بتاؤ روزانہ کسی نہ کسی مرنے کا دوسرے دن یا چوتھے دن تو اعلان سنتے ہو؟ کوئی یاری نبھانے جاتا ہے، کوئی تعلق داری نبھانے جاتا ہے، کوئی رشتہ داری نبھانے جاتا ہے، جب تم قبرستان جنازگاہ میں پہنچتے ہو تم نے حالت نہیں دیکھی جنازہ پڑھنے والوں کی، اگر 500 آدمی جنازہ پڑھنے جائے گا یقین جانو تو میرے عزیزو 50 اندر جائیں گے، 450 باہر کھڑے ہوں گے، ان 450 سے پوچھو تم کسی کے جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، تمہارا جنازہ کون پڑھنے آئے گا؟ امیر بھی کھڑا ہے، غریب بھی کھڑا ہے، جوان بھی کھڑا ہے، بوڑھا کھڑا ہے، جنازگاہ کے باہر اتنی بڑی بیڑا منہ کے اندر لے کر، اتنا بڑا پان منہ کے اندر لے کر یوں کر کے ہاتھ باندھ کے دیکھتے رہتے ہو، اللہ اکبر، فرشتے دیکھ کے مسکراتے ہیں، کہتا کتنا اللہ پرواہ ہے، یہ باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکا، بھائی کا جنازہ نہ پڑھ سکا، رشتہ دار کا جنازہ نہ پڑھ سکا، خدا کہتا فرشتہ جا اس کے کان میں کہہ دے آج تو نے اپنے یار کا جنازہ نہیں پڑھا، کل تیرا جنازہ پڑھنے تیری اولاد بھی کوئی نہیں آئے گی۔ اپنے بچوں کے سکول کی کاپیاں چیک کرنے والوں، ہوم ورک چیک کرنے والوں، شکایتوں والی ڈائری چیک کرنے والوں، کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کے چیک کرو اسے کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں، غسل کے فرض بھی آتے کہ نہیں، جنازے کی دعا بھی آتی کہ نہیں، دعائے قنوت بھی آتی کہ نہیں، تیرے بچے کو اذان بھی آتی کہ نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتا اس دور کے اندر تمہیں ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، سالہ سال گزر جاتا ہے، آپ میں ماں باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے، اس دور کے اندر یہ حال ہے، 20 سال کے بعد بتا کیا عالم ہوگا اگر یہی ہماری جہالت والی حالت رہی۔ رب کعبہ کی قسم ہے لگتا ہے جب ہم مریں گے تو لوگ ہمارے جنازے کو کندھا دینے کے لیے مزدور بلائیں گے۔ سگا بیٹا باپ کو غسل نہیں دے سکتا، یہ باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے گا؟ سکول کا یونیفارم تمہیں پتہ ہے، عید کے کپڑوں کا پتہ ہے، رنگ ملانے کا تمہیں پتہ ہے، یار کی شادی میں جا کر کپڑے پہننے کا پتہ ہے، رب کعبہ کی قسم آج تک میرے عزیزوں کفن پہننے کا پتہ نہیں لگا۔ 4 آدمی یہاں دکان پہ بیٹھ گئے، یار میرا خیال ہے مکان گرا کے پکا مکان بنا لو، یار میرا خیال ہے یہ دیوار توڑ کے دکان بڑی کر لو، یار میرا خیال ہے آج میں کیا پکاؤں، کوئی کہتا ہے میں بچوں کو کہاں داخل کراؤں، کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر پکا ہونا چاہیے، کہتا ہے سولر ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے بتا یو پی ایس کتنے کا آئے گا، بیٹری کتنے کی ملے گی، اللہ کی قسم کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر اے سی ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے میرے گھر کے اندر سولر سسٹم ہونا چاہیے۔ کان سوکھ گئے، کان ترس گئے، کوئی میرے عزیز و امت کا نوجوان کلمہ پڑھنے والا انسان نبی کا غلام کسی کی زبان سے ہی نہیں سنا کہ مرنے کے بعد حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ اندازہ لگاؤ موت کا وقت آیا، منہ کے اندر پانی کی چمچی ڈالنے والی کون ہے؟ امی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بے نمازی ہے، اللہ اکبر، ڈاکٹر کو بلانے والا کون ہے؟ بے نمازی ہے، آ کر نبض چیک کرنے والا کون ہے؟ اکثر بے نمازی ہے، مرنے کی اطلاع دینے والا کہ یار افسوس انا للہ پڑھ لو کہنے والا بے نمازی، مسجد کے اندر اعلان کرنے والا بے نمازی، کفن خریدنے والا بے نمازی، مٹی کے ڈلے لانے والا بے نمازی، کافور لانے والا بے نمازی، چٹائیاں لانے والا بے نمازی، گلاب کی پتیاں لانے والا بے نمازی، قبر کھودنے والا بے نمازی، سلیاں بنانے والا بے نمازی، کلمہ شہادت کے نعرے لگانے والا بے نمازی، غسل دینے والے اکثر بے نمازی، کفن سینے والے اکثر بے نمازی، جنازے میں
جانے والے اکثر بے نمازی، جنازہ پڑھنے والے اکثر بے نمازی، قبر میں اتارنے والے اکثر بے نمازی، قبر میں مٹی ڈالنے والے اکثر بے نمازی، مٹی ڈالنے کے بعد قبر تیار ہو جائے پانی چھڑکنے والے بے نمازی، اگربتیاں پھولوں کی چادر ڈالنے والے بے نمازی، دعائیں مغفرت کرنے والے بے نمازی، 40 قدم پر جا کر دعا کرنے والے بے نمازی، فاتحہ کے لیے قرآن خوانی میں میرے عزیزو آنے والے بے نمازی، اندازہ لگا دریا خان مری والو، رب کعبہ کی قسم ہے اتنے بے نمازیوں کے ہاتھوں سے قبر میں جانے والا تم قسم اٹھا کے بتاؤ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ آج تیرا میرا بچہ بغاوت پہ کیوں اتر آیا؟ آج تیرا میرا بچہ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، خدا پاک کی قسم ہے میرا بچہ ان ہاتھوں سے پکی روٹی کھا رہا ہے جن ہاتھوں پر خدا کی رحمت نہیں آتی۔ یقین جانو میرے عزیزو، میرے گھر کے اندر پکانے والی کون ہے؟ جسے کلمہ نماز کا پتہ کوئی نہیں، جسے قرآن کا پتہ کوئی نہیں، یہ پکانے والی کون ہے؟ اللہ اکبر، جسے کپڑے کا رنگ کا پتہ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کا نہیں پتہ، یہ روٹی پکانے والی کون ہے؟ 20 سال ہو گئے اس نے صدوقڑی میں سے قرآن نکال کے نہ دیکھا، 20 سال ہو گئے جو جہیز کے اندر مسلح لے کے آئی تھی اس نے مسلح بچھا کے نہ دیکھا، 20 سال ہو گئے اس نے کبھی پردے چادر چار دیواری کا تقدس نہ دیکھا۔ ایمانداری سے بتا تیری میری نسل کو یہ ولی کیسے بنائے گی؟ اس کے ہاتھ کا پکا کھانے والا ولی بنے گا یا ناچنے والا بنے گا؟ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہندوستان کی گلی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کھڑا درود شریف پڑھ رہا ہے، ہندوستان کی محلے والی پاڑے والی عورتیں آئی اور آ کے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے گھر چلی گئی، کہنے لگی فرید کی اماں بتا جس چکی سے آٹا تیرے گھر آتا ہے اسی چکی سے آٹا ہمارے گھر آتا ہے، جس دکان سے بھاجی تیرے گھر آتی ہے اسی دکان سے سبزی ترکاری ہمارے گھر آتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہے تیرا بچہ اسی چکی کا آٹا کھا کر درود شریف پڑھتا ہے، ہمارے بچے اسی چکی کا آٹا کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی چکی بھی ایک ہے، دانا بھی ایک ہے، آٹا بھی ایک ہے، دکان بھی ایک ہے، بھاجی بھی ایک ہے، ترکاری بھی ایک ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کھلانے والی میں پکانے والی میں فرق ہے۔ جب سے فرید الدین میری کوکھ سے میری گود میں آیا مجھے یاد نہیں پڑتا ایام مخصوصہ کے علاوہ کبھی میں نے اسے بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو۔ جاؤ جا کے اپنی امی سے پوچھنا، ماں کا ادب پوچھنا، ادب کو ملوز خاطر رکھنا، ماں کے پیری پر ہاتھ رکھ کے پوچھنا امی بتا 2 سال میں نے تیرے سینے سے لگ کے دودھ پیا، تو نے کتنی مرتبہ اس دورانے کے اندر نمازیں پڑھی تھی؟ اماں بتا تو نے کتنے قرآن کے ختم کیے تھے؟ اماں جان جب مجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ فرید الدین کی اماں رو کے کہنے لگی تجھے پتہ ہے میں جب سینے سے سینے سے لگا کے دودھ پلایا کرتی تھی منہ میں خدا کا نور جایا کرتا تھا، کان میں کالی کملی والے پر درود جایا کرتا تھا، دودھ پینے سے انسان بن گیا، دودھ پینے سے اللہ نے انسان بنا دیا، اور درود پاک کی برکات سے خدا پاک نے اسے ولی کامل بنا دیا ہے۔ کوئی کان میں آ کے کہے گا سائیں میرے لیے دعا کرو، کیا دعا؟ سائیں میرے لیے دعا کرو، میں نے نوکری کے لیے درخواست دے رکھی ہے مل جائے، سائیں میں نے پٹے داری کے لیے درخواست دے رکھی ہے مجھے مل جائے، سائیں میں نے سوئی گیس کے محکمے میں درخواست کر رکھی ہے، کوئی کہتا جی دعا کرو میرا باہر کا ویزا لگ جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے مالک کائنات کی طرف میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا اللہ اسے نوکری دے دے، یا اللہ اسے دکان دے دے، یا اللہ اسے کاروبار دے دے، گورنمنٹ کا عہدہ دے دے۔ اللہ فرمانے کہ عبداللہ تو سمجھدار ہے، تو عقل مند ہے، تو یہ نہ مانگ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے قدموں پہ میں نے عزت نچھاور کر دی، میں نے نوکریاں نچھاور کر دی۔ اس عقل مند سے کہے بے وقوف کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو ہاتھ اٹھا کے نوکری مانگتا ہے، تیرے کلمے کے صدقے تو میرے پورے جہان کو بسا رکھا ہے، پوری مخلوق کو رزق دے رہا ہوں، پرندوں جانوروں بلوں کو رزق دے رہا ہوں، کتے گائے بھینسوں کو رزق دے رہا ہوں تیرے کلمے کی برکات سے۔ الہ العالمین پھر میں کیا مانگوں؟
فرمایا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس گھر میں چلا جا، اس گھر میں چلا جا، فریج نظر آئے گا، فریج میں پھل رزق نظر آئے گا، لیکن گھر میں سکون نظر نہیں آئے گا، بیوی کا جھیڑا جھگڑا نظر آئے گا، بچوں کی نافرمانی نظر آئے گی۔ وہ نہیں مانگتا جس چیز کی تجھے ضرورت ہے، حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، مانگ اپنی بیوی کی فرما برداری کو، مانگ اپنے بچوں کی فرما برداری کو کہ یا اللہ میری اولاد کو میرے دل کا سرور بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ رہی بات نوکری کی، رہی بات پٹے داری کی، رہی بات سکول ماسٹری کی، تم نوکریاں تلاش کرتے پھر رہے ہو، ٹھیک ہے مانگو، دنیا کی روزی رزق کے لیے جائز ہے، لیکن میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا، میں نے ماسٹر بننے کے لیے نہیں بھیجا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو پٹے داری کی نوکری مانگ رہا ہے، میں نے تو تجھے دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چلو آپس کی بات ہے، مسجد سے باہر نہ جانے دے، چلو مائک نیچے کر لیں، باہر والے نہ سنیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو اس مسجد کا امام بنا دے، کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو اس قابل بنا دے کہ قرآن کا حافظ بن جائے، رمضان میں وہ تراویح پڑھے میں اس کے پیچھے تراویح پڑھو، کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو حضور کی مسجد نبوی کا امام بنا دے، کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو بیت اللہ کا امام بنا دے، کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دے، کبھی آپ نے مانگا یا اللہ میرے بچے کو مسجد نبوی کے اندر، مسجد حرام کے اندر قرآن پڑھانے والا بنا دے۔ ہم تو اپنے اوقات سے گری ہوئی چیز مانگتے ہیں، اللہ سے نوکری دے دے، اللہ سے دکان دے دے، اللہ سے کاروبار دے دے۔ فرمایا مومن تجھے میں نے اتنا عظمت والا، شانوں والا، برکتوں والا، بلندیوں والا، رفعت والا کلمہ عطا فرمایا، جب تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں پالنے والا اللہ، کوئی نہیں مالک اللہ، رازق اللہ، خالق اللہ، جب ہر چیز کی نفی کرتا ہے، میری ذات پہ اس بات کرتا ہے، تو الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، میں آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھولنے میں دیر نہیں کرتا۔ جب تو محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، رب کعبہ کی قسم، نبی کی نبوت کا اقرار تو کرتا ہے، میں اللہ تیرے لیے جنت کے تاج پہنانے کے آسمانوں پہ فیصلے کر دیتا۔ ہم دین پر آ گئے، توجہ طلب بات ہے، ہم 5 نمازیں پڑھ گئے، ہم قرآن پڑھنے والے بن گئے، کس کا فائدہ؟ خدا کا فائدہ یا مصطفیٰ کا فائدہ؟ خدا نے تو اپنے قرآن میں کہہ دیا، 4 پارہ، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ۔ میرا نبی اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے آدم کو جھٹلایا، نوح نبی کو جھٹلایا، ابراہیم اسماعیل کو جھٹلایا، اگر تجھے جھٹلا دیں گے تو کیا بات ہے؟ روشن دلیلیں لے کے آیا، فیصلہ تو اس وقت ہوگا، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، جب اسرائیل سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب ملک الموت آئے گا، بچے چھڑائے گا، بیوی چھڑائے گا، دکان چھڑائے گا، کاروبار چھڑائے گا، خاندان چھڑائے گا، رشتہ داری چھڑائے گا، ساری دنیا کا پیسہ چھڑائے گا۔ فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر بندے تجھے میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا، نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، برائی پہ تجھے چھتر مارے جائیں گے۔ کامیاب کون ہے؟ دکان والا کہہ رہا ہے میں کامیاب، فصل جس کی اچھی ہوگی کہہ رہا ہے میں کامیاب، کپاس جس کی اچھی ہوگی کہہ رہا ہے میں کامیاب، کمال جس کا اچھا ہو گیا کہہ رہا ہے میں کامیاب۔ یا اللہ تو بتا اچھا کون ہے، کامیاب کون ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت سے چھڑا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، جسے جہنم سے بچا کر جنت کے اندر قیامت کے دن داخل کر دیا گیا، اللہ اسے کامیاب کہہ رہا ہے۔ کسی کی جیب میں 5000 کا نوٹ دے کر زبان کی لال نہ ٹپکانا، کسی کا پکا مکان دے کر میرے عزیزوں بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جا اس دروازے کی کنڈی بجا، کچے مکان کی کنڈی بجا، حویلی کا دروازہ اٹھا کے دیکھ اور پوچھ، مجھے میری کبریائی کی قسم دے کے پوچھ لے، اس دروازے میں اس مکان میں کتنے آیا جایا کرتے تھے؟ اللہ
اللہ اکبر، اسرائیل علیہ السلام آیا، ایک ایک کو لے کے چلا گیا۔ جب یہ بچہ مکان بنانے والا نہیں تو مکان میں رہنے والا نہیں بچے گا، بچہ دکان میں بنانے والا نہیں دکان چلانے والا نہیں بچے گا، بچہ میرے عزیزو فصل اگانے والا نہیں تو کھانے والا نہیں بچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور فروٹ کے ذائقے سے مزے لینے والوں، تمہیں فروٹ کے ذائقے کا پتہ، تمہیں آم کے ذائقے کا پتہ، تمہیں ٹافی کمپٹ کے ذائقے کا پتہ، تمہیں کیلے کے ذائقے کا پتہ، تمہیں روح افزے کے ذائقے کا پتہ، شربت سکنجوی کے ذائقے کا پتہ، تمہیں گڑ کے ذائقے کا پتہ، چینی کے ذائقے کا پتہ، تمہیں گوشت کے ذائقے کا پتہ، سبزی کے ذائقے کا پتہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر موت کی کڑواہٹ کا پتہ لگ جاتا دنیا کے ذائقے چکنا چھوڑ دیتے۔ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، اللہ اکبر، چہرہ چٹا سفید ہے جیسے خون ہے کوئی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چہرہ انور دیکھا، ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، گھر میں گئے تھے مسکراتے گئے تھے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے رو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، میں گھر کے ویڑے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے آنکھیں بند کی، اچانک میرے سامنے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا، قبر کا اندھیرا آیا، اس قبر کے اندھیرے کو دیکھ کر خوف کے وجہ سے میں محمد کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا۔ 34 بال میرے نبی کی داڑھی میں، بعض کہتے ہیں 17 بال حضور کی داڑھی میں اس جگہ سفید تھے۔ راوی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرمایا حجرے مبارک میں گئے، ساری داڑھی کالی تھی، جب باہر تشریف لائے یہ سارا حصہ سفید ہو گیا۔ یا رسول اللہ، داڑھی کالی چٹی کیسے ہو گئی، سفید کیسے ہو گئی؟ فرمایا میں اندر گیا، میرے پاس جبرائیل آ گیا، اس نے مجھے سورہ ہود کی آیتیں سنائی، سورہ نبا، سورہ حاقہ کی باتیں سنائی، جس کے اندر قیامت کا بتلایا گیا، ایسی ایسی قیامت کی اولناکیاں بتائی گئی، ڈر کی وجہ سے میں محمد کے بال سفید ہو گئے۔ موت کا احساس تو اسے ہو جسے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس ہو۔ صبح گناہ ہو رہے ہیں، شام گناہ ہو رہے ہیں، رجسٹر بھر رہے ہیں، یہ فرشتہ لکھتا ہی جا رہا ہے، نہ اس نے کسی سے سیاہی مانگی، نہ پین مانگا، نہ رجسٹر مانگا، نہ اس کے پاس رجسٹر ختم، نہ سیاہی ختم، نہ قلم ختم، نہ اس کے ہاتھ میں درد ہوئی، نہ روٹی مانگی، نہ پانی مانگا۔ ماں کی گود سے جب باہر آیا اس وقت سے لے کر قبر کی گود تک لکھتا جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے، لکھتا جا رہا ہے۔ اس کا لکھا کوئی چوری نہیں کر کے جائے گا، اس کا لکھا پانی ضائع نہیں کرے گا، اس کے لکھے کو دیمک نہیں لگے گی، اس کا رجسٹر کبھی پھٹے گا نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی کا اتنا رجسٹر ہوگا، کسی کا اتنا رجسٹر ہوگا، اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ مجھے پتہ ہے رات میں کیا کرتا تھا، دن میں کیا کرتا تھا، رضائی میں منہ دے کے کیا کرتا تھا، چھت پہ جا کے غریب کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرتا تھا۔ اور میرے ویرو، آج میں نوجوانوں تمہیں مشورہ دے کے جاؤں گا، اپنے موبائلوں کی فیس بک پر فرنٹ کے اوپر میرے عزیزوں قرآن کی تصویر لگا لو، روز رسول اللہ کی تصویر لگا لو، بیت اللہ کی تصویر لگا لو، اہل اللہ کی تصویر لگا لو۔ خبردار کسی کی بیٹی کی تصویر نہ لگانا، تو خدا کی قسم کسی کی بیٹی کو موبائل کی اسکرین پہ ذلیل کرے گا، اگر خدا کو غصہ آ گیا لوگ تیری بیٹی کو گھر میں گھس کے ذلیل کر کے جائیں گے۔ تو موبائل پہ کسی کے کپڑے اتارے گا، تیرے گھر میں آ کر اللہ کی قسم لوگ کپڑے اتار کے جائیں گے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زنا ایک قرض ہے، محلے والی سے کر لے، وصولی بیٹی سے کی جائے گی، وصولی ماں سے کی جائے گی، وصولی بہن سے کی جائے گی۔ سب گناہوں کی سزا مرنے کے بعد ملے گی، دو گناہوں کی سزا مرنے سے پہلے ملتی ہے۔ ایک ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں تڑپایا جاتا ہے، دوسرا کسی پر ظلم کرنے والے کو اس وقت موت نہیں آتی جب تک اس کو دنیا کے اندر تڑپایا نہیں جاتا ہے۔ خدا نے چھوٹا سا مکان دیا، اسی پر اللہ کا شکر کرنا، کسی کی زمین ہتھیانے کی کوشش نہ کرنا، کسی کے پیسے پہ قبضہ نہ کرنا، کسی کی عزت میں ڈورے نہ ڈالنا۔ خدا کے واسطے میرے عزیزو حرام کی طرف تو جانے کا سوچنا بھی نہ۔ ایک پیسہ حرام کا تیرے دسترخوان پر آ گیا، ایک پیسے کی بیڑی پی لی، اللہ اکبر۔ میرے چاند تمہارے یہاں کماد کی فصل ہوتی ہے، تم بڑے بڑے روڈوں پہ دیکھتے ہو ٹرالیوں میں بڑی بڑی کماد جاتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم بھوکے ہو کیا؟ تمہارے پاس 20 روپے نہیں؟ کیا تمہارے پاس 50 روپے نہیں؟
نہیں، تم کلو کی ڈیری 50-60 روپے کی خرید کے چوس لو، تجھے پتہ ہی نہ لگا 22 سال کے نوجوان نے، تجھے پتہ ہی نہ لگا 15 سال کے نوجوان نے پچھلے سال رمضان کے 30 روزے رکھے تھے، پورے رمضان مبارک میں تراویح پڑھی تھی، صلاۃ التسبیح بھی پڑھی تھی، اعتکاف بھی بیٹھا تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، جب ٹرالی میں سے چوری بغیر اجازت کے یوں گنے کا بانس نکالتا ہے، پہلی گڈیری کا رس تیرے منہ میں جاتا ہے، خدا کی قسم 1-1 سال کی باتوں کو خدا ضائع کر دیتا ہے۔ اور میرا چاند میں قسم اٹھا کے خدا کا قرآن آکے پڑھے، کسی کی امانت میں خیانت کرے گا قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ مجھے بتا گنے کا ذائقہ اعلیٰ یا حوض کوثر کا ذائقہ اعلیٰ؟ اور میرے ویرو اجازت لے لیا کرو، ٹرالی والا اجازت نہیں دے سکتا، وہ بھی میرے عزیز و مزدور ہے، دیہڑی والا اجازت نہیں دے سکتا، وہ بھی مزدور ہے۔ جتنے گنے نکالو گے قیامت کے دن اتنی ہزار نیکیاں دینی پڑے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس آدمی کو کون عقل مند کہے گا جو ایک گنے کے اوپر اپنے 50 سال کی نمازوں کا سجدہ دے دے گا؟ یہ وہ گناہ ہے جس پر میرے عزیزو آپ میں نظر ہی نہیں ڈالتے۔ بھاجی لینے کے لیے گئے، کھیرے پڑے ہیں، مٹری پڑی ہے، گاجر پڑی ہے، اٹھایا کیا بھاؤ ہے، مٹری کا پاٹ کھولا، دانے منہ میں ڈال لیے، تو نہیں دیکھ رہا، ملازم تو نہیں دیکھ رہا، سبزی والا نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آواز آئی فرشتے جلدی کر اسے کہہ دے 1 مٹری دانے کی اجازت لے لے ورنہ اس کے پیسے دے دے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے بغیر اجازت کے کھا کے آئے گا، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے قیامت کے دن محروم کر دیا جائے گا۔ ایک آدمی مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آیا، بچوں نے اس کی حالت دیکھی، تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے، کہا ابو جی آپ تو بڑے نمازی تھے، آپ تو بڑے حاجی تھے، عمرہ کرتے تھے، آپ تو بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن آپ کی حالت قبر میں کیا ہے؟ فرمایا بیٹے سارے عمل اپنی جگہ، اللہ اکبر، میری قمیض پھٹ گئی ہے، شلوار میں سوراخ ہو گیا، میں نے بیوی سے کہا اس کو سی دے، میری بیوی نے کہا سوئی دھاگا کوئی نہیں، میں نے بچے کو کہا پڑوس سے سوئی دھاگا لے کے آ، میرا بچہ سوئی دھاگا لے کے آیا، اس سے میری قمیض سی دی گئی، اس سوئی دھاگے کو میں واپس کرنا بھول گیا، مجھے موت آ گئی، فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر کر اتنا مارا مجھے ادموا کر دیا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں تو جس سے سوئی دھاگا لیا تھا اسے واپس کیوں نہیں کر کے آیا ہے؟ بیوی کا حق مہر کھا گئے، بیٹیوں کا حق کھا گئے، دندناتے کس چیز کے تم شیخ ہو، کس چیز کے تم مری ہو، کس چیز کے تم لغاری ہو، کس چیز کے شرم آنی چاہیے، ہمیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ بیٹیوں کا حق بھی کوئی کھاتا ہے، اسے مرد نہیں کہتے، اسے ہجڑا کہتے ہیں، بیٹیوں کا حق بھی کوئی کھاتا ہے۔ میرا چاند خدا کی قسم روزانہ ہر سال کسی ذمہ دار سے، مولوی صاحب سے اپنی وصیت لکھوایا کر، مکان میں اتنے حصے دار ہیں، دکان میں اتنے حصے دار ہیں، میرے کھیت میں، میرے مربع میں، میری حویلی میں اتنے حصے دار ہیں، وہ وصیت لکھوا کے اپنی جیب میں رکھا کر، مر گیا اللہ کی قسم بری ذمہ ہوگا۔ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کو بنا دے، بیٹی تیرا حصہ یہ، بیٹے تیرا حصہ یہ، خدا کی قسم یہ قرآن سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر بیٹی کا حق کھا کے قبر میں چلا گیا تو ایک رات خدا کی قسم قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے واسطے ہمارے اندر بہت بڑا مرض ہے، بیٹیوں کو حق نہیں دیتے۔ پتا تھا امت کے اندر یہ بیماری آئے گی، امت کے اندر مرض آئے گا، بیٹی ہوگی، بیٹے کے لیے دوسری شادی کرنے لگے گا۔ کاش خدا تیری بیٹی کی کئی شادی کرے، پھر تیری بیٹی کے بیٹا نہ ہو، تیرا داماد اللہ اکبر تیری بیٹی پہ دوسری عورت لائے، اس وقت جب تیرے سینے پہ تلوار چلے گی، جس طرح تیرا کلیجہ ٹوٹے گا کٹے گا، وہ بھی تو کسی غریب کی بیٹی ہے، اس نے کوئی اللہ سے کہا تھا کہ مجھے بیٹیاں دے بیٹا نہ دے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ فرمایا ظالمہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ بیٹے ہوں گے نسل چلے گی؟ کملی والے کو 3 دیے، تینوں لے لیے، میں نے 4 بیٹیاں دی، سینے سے لگا کر 4 بیٹیوں کا خدا سینے سے لگا کر خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تجھے بیٹی دی، تجھے پتہ ہے بیٹی کتنا بڑا اعزاز ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ آتا ہے، ابا کے سر پر، باپ کے سر پر یوں کر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہے، بعض جگہ آیا فرشتہ سرانے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کندھے
پر تھاپی مار کے کہتا اٹھ کھڑا ہو، کیوں پریشان ہے؟ بیٹی کی وجہ سے پریشان ہے، یہ زحمت نہیں خدا کی رحمت تیرے گھر میں آئی ہے، اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے، اور بیٹی کے باپ قدم اٹھانا تیرا کام ہے، رحمت برسانا میں خدا کا کام ہے۔ اس ریت کو توڑ دو۔ آج نوجوانوں جو شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہو، میری مائیں بہنیں دیے رانی ہیں، آج خدا پاک کی قسم ہے، اللہ سے بیٹی مانگ لو، اللہ سے بیٹی مانگ لو، اللہ سے بیٹی مانگ لو۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ تیرے ساتھ دسترخوان پہ تیرے برتن کے اندر بیٹھ کر تیری بیٹی نے انگلی ڈبو کے سالن میں کھا لیا، اس دسترخوان کا قیامت کے دن اللہ حساب نہیں لے گا۔ بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ اکبر، رشتہ داروں نے کہا اٹھ کھڑا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ اگلے سال بیٹا دے گا۔ آسمان والا رب کہتا یوں نہ کہہ کہ اگلے سال بیٹا دے گا، بیٹا دوں تب بھی میری مرضی، بیٹی دوں تب بھی میری مرضی۔ تو تیرا مبارکباد دیتے ہیں، منہ دکھتا ہے، تیرے منہ میں چھالے پڑتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیٹی دنیا کے اندر آتی ہے، اللہ اکبر، فرشتہ آسمان سے خدا کا سلام لے کے آتا ہے، دوسرا فرشتہ روزے پاک سے حضور کی مبارکباد لے کے آتا ہے کہ بیٹی کے باپ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر پہ خدا کا سلام آیا، محمد مصطفیٰ کے روزے سے مبارکباد آئی ہے۔ پتا تھا امت کے اندر مرض آئے گا، اس لیے میرا نبی منبر پر آ گئے، انگلی کا اشارہ کبھی 4 کا، کبھی 3 کا، کبھی 2 کا فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہو ان کی تربیت کرے، پھر ان کو بیاہ دے، قیامت کے دن جنت میں اس طرح ساتھ ہوگا، جس طرح شہادت والی انگلی ساتھ ہوتی ہے، جس طرح بیچ والی انگلی کو شہادت والی انگلی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، قیامت کے دن بیٹیوں کے باپ کو میں محمد عربی کے ساتھ کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہے؟ اللہ کی قسم، بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی کرم ہوتی ہے، بیٹی خدا کا فضل ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر بیٹی ہوا کرتی ہے، خدا کی رحمت آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح برستی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں میں بیٹوں کی مذمت کر رہا ہوں، میں بیٹے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے نہیں ہونے چاہیے، بیٹا بھی ہونا چاہیے، لیکن اپنے بیٹے کو اس قابل بنا دے، اپنے بیٹے کو اتنی تمیز سکھا دے، اپنے بچے کی اتنی اپنے ہاتھوں سے تربیت کر دے کہ تیرا بیٹا قیامت کے دن اللہ اکبر جنت کا ٹکٹ لے کے تیرے ہاتھ میں پکڑا دے۔ میرے چاند میں آپ سے گلہ کر کے جاؤں گا، اگر یہ میرا گلہ بنتا ہے تو سر جھکا کے سننا، اگر یہ میرا گلہ نہیں بنتا تو سر ہلا کے جواب دے دینا۔ تم صبح سے لے کر دکان پر جا کر محنت کر کے تم نے دکان بنا لی، کارخانے پر صبح گئے رات کو آئے تم نے کارخانہ بنا لیا، اپنے کھیتوں میں اپنی فصلوں میں گئے محنت کر کے تم نے فصلیں بنا لی، لیکن آئے بھی بدقسمتی تو نے گھر میں اپنا وقت نہ دیا، تو نے اپنی نسل کو نہ بنایا، گھر میں وقت بچوں کو دیتا، صبح کام پر جاتا، عصر کے وقت اپنے گھر آتا، پھر سارا شام پھر ساری رات تک اپنے گھر میں بیٹھتا، اپنے بچے کو ساتھ لے کے مسجد میں آتا، خود درود پڑھتا، اپنے بچے سے پڑھواتا، اپنی بچی سے پڑھاتا۔ علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر فرماتے ہیں، علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک جگہ اللہ اکبر سفر پر گیا، مجھے پانی کی ضرورت پڑی وضو کرنے کے لیے، ایک چھوٹے سے گوٹھ براڑی کے اندر مجھے ایک کنواں نظر آیا، 4-5 کچے پکے مکان اس کنویں کے پاس تھے، میں بڑا وہاں پریشان ہوا، میں نے جھانک کے دیکھا رسی کوئی نہیں، میں نے جھانک کے دیکھا کہ وہاں برتن کوئی نہیں، کس طرح پانی نکالوں؟ آسمان کی طرف دیکھنے لگا، سورج غروب ہو رہا تھا، ایک بچی دیوار کے مڈیرے پہ کھڑی تھی، میں نے اس بچی سے کہا بیٹی ادھر آ، 6-7 سال کی تھی، کہنے لگی بابا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جلدی کر اپنے گھر سے رسی لے کے آ، اپنے گھر سے کوئی برتن لے کے آ۔ کہا کیا کرے گا؟ کہ رسی ڈول سے باندھ کے کنویں میں ڈالوں گا، پانی نکال لوں گا۔ کیا کرے گا؟ وضو کروں گا۔ بچی مسکرا کے کہنے لگی کہ اتنا بڑا نماز کا نشان تیرے ماتھے پر، اے بابا کیا فائدہ، تیری نماز بغیر ڈول کے بغیر رسی کے کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ علامہ فرماتے ہیں میں نے اس بچی کی طرف دیکھا، میں نے کہا بیٹی بغیر رسی سے پانی بغیر ڈول سے نکل سکتا ہے؟ کہا ہاں نکل سکتا ہے۔ کہا یا آج تو نکال کے دکھا ورنہ میں نکال کے دکھاؤں گی۔ علامہ فرمان لگے عصر کی نماز کا وقت ہے، مقابلہ نہ کر، شرط نہ لگا، تو پانی نکال کے دکھا۔ فرمایا اپنی دیوار کے مڈیرے پر آئی اور یوں کر دیوار کی طرف جھکی، جیسے جھکی اس نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے منہ سے تھوک نکالا۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا، رب اکبر کی قسم ہے تھوک کنویں میں بعد میں گیا، پانی ٹھاٹے مارتا پہلے اوپر آ گیا۔
میں نے جلدی سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بچی تیری پیری پڑھتا ہوں ذرا نیچے آ۔ کہا بابا کیا کرے گا، تجھے پانی مل گیا، تو نے نماز پڑھ لی، خدا کا شکر کر اپنے سفر کو جا۔ کہا بیٹی 1 منٹ نیچے آ۔ کہ وہ 6 سال کی بچی جب نیچے اتر آئی، علامہ فرماتے ہیں مسکے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹی بتا، میرے تقوی میں وہ کام کوئی نہیں، میری پرہیزگاری میں وہ کام نہیں ہوا جو اللہ نے تیرے تھوک میں کمال کر دیا۔ میں دیکھنا چاہ رہا تھا تیرا تھوک کنویں میں گیا یا پانی باہر آیا۔ کہا بابا کیا ہوا؟ کہ جیسے تیرا تھوک کنویں کی 4 دیواری کے اندر گیا، پانی تیرے تھوک کے اثر سے باہر آ گیا۔ کرتی کیا ہے؟ کون سا عمل کرتی ہے؟ کون سا چلہ کرتی ہے؟ کہنے لگی بابا 6 سال کی عمر ہے، ابھی 7ویں سال کی میری عمر کوئی نہیں۔ بابا جی 7 سال کی میری عمر کوئی نہیں، نماز میرے پہ فرض کوئی نہیں، روزہ میرے پہ فرض نہیں۔ کہا کوئی تو عمل تیرا ایسا ہوگا۔ کہا ہاں ایک عمل میرے پاس ہے، رات کو جب روٹی کھا کر سونے لگتی ہوں، میری ماں نے چھوٹا سا دوپٹہ، چھوٹا سا مصلی بنا رکھا ہے، چھوٹی سی تسبیح بنا رکھی ہے، میری ماں میرے سر پر دوپٹہ اڑا دیتی ہے، پھر مجھے مصلی پر بٹھا دیتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے میری ماں اس وقت مجھے گود میں لٹا کے لوری نہیں دیتی جب تک میں کالی کملی والے پر 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لوں۔ 30 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، ناراض نہ ہونا، پھر میں گلہ کر کے جاؤں گا۔ میرے عزیزوں بتاؤ آج ہم نے سارے دن میں کتنی خدا کی نعمتیں کھائی، کتنا خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ 8 دن گزر گئے، مجھے ایک مرتبہ میرے پیارے نبی پر مجھے درود پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ دکھ اس بات کا نہیں آٹا مہنگا ہو گیا، دکھ اس بات کا کوئی نہیں کہ میرے عزیزوں چینی مہنگی ہو گئی، دکھ اس بات کا نہیں ڈیزل آئل مہنگا ہو گیا، دکھ اس بات کا کہ جب سے رمضان المبارک گزرا اس وقت سے لے کر 10 مہینے ہو گئے میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک۔ دکھ اس بات کا نہیں اللہ اکبر صابن سبزی مہنگی ہو گئی، دکھ اس بات کا آج 5 نمازوں کی اذان میرے گھر کے اندر آئی لیکن میرے گھر میں کسی نے مصلی بچھا کے نہیں دیکھا۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ اللہ اکبر بجلی کے یونٹ مہنگے ہو گئے، دکھ اس بات کا کہ 20 سال کی بچی 50 سال کے بوڑھے باپ کے سامنے ننگا سر لے کر آ گئی۔ دکھ اس بات کا نہیں اللہ اکبر کہ میرا گھر کچا پکا، دکھ اس بات کا کہ میرے گھر سے غیرت کا جنازہ نکل گیا، دکھ اس بات کا کہ بیٹا باپ کے سامنے مزوری کرنے لگ گیا، دکھ اس بات کا کہ بیٹے کی آنکھ کی گھور نے باپ کا پجامہ ڈھیلا کر دیا، دکھ اس بات کا کہ ماں بیٹی کو اس کے ساتھ اونچا بول نہیں سکتی، اس بیٹی نے گھر میں بغاوت کا اعلان کر دیا کہ میں گھر سے بھاگ گئی، تیرا مکالہ کر کے چلی جاؤں گی۔ اللہ کی قسم جس امت نے، جس آسمان نے رابعہ بصریہ کو دیکھا تھا، جس نے سمیہ زنیرہ کو دیکھا تھا، وہ آسمان اب ناچنے والی کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم تم رو نہ رو، خدا کا آسمان ضرور رو رہا ہے۔ ایک عورت جب ننگا سر، ننگا دوپٹہ، ننگا برقع نہیں ہوتا، ننگا سر جب زمین پہ پیر رکھتی ہے اللہ کی قسم خدا کی ساری زمین کانپ جاتی ہے۔ جہاں جلسہ کرنے کے لیے چلے جاؤ، کوئی شیرنی لے کے آئے گا، کوئی مشری لے کے آئے گا، کوئی تیل لے کے آئے گا، کوئی پانی لے کے آئے گا، سلوات پڑھ دو، پھوک مار دو۔ اور میرے عزیزوں کیا ہے، بیماری آج ہے کل چلی جائے گی، بے روزگاری آج ہے کل چلی جائے گی، میرے سے تعویذ دکان کا نہ لے، میرے سے تعویذ مکان کا نہ لے، میرے سے تعویذ اپنی گھر والی کی گود کا لے۔ اس کی گود کو کسی کی نظر لگ گئی، جس گود کے اندر میرے عزیزوں ولی کامل آیا کرتے تھے، جس گود کے اندر بایزید بستامی آیا، جس گود کے اندر میرا عزیزو معین الدین چشتی اجمیری آیا، جس گود کے اندر علی حجویری آئے، جس گود کے اندر امیر شریعت عطا اللہ شاہ بغاری آئے، جس گود کے اندر علامہ یوسف بن نوری مفتی نظام الدین شام زئی آئے، جس گود کے اندر یوسف لدھیانوی آئے، جس گود کے اندر غلام غوث ہزاروی آئے، جس گود کے اندر مفتی محمود آئے، جس گود کے اندر ولی آنکھ کھولا کرتے تھے، جس گود کے اندر کتب ابدال جھولا جھولا کرتے تھے، اس گود کو کسی
کسی کی نظر لگ گئی، اس نے قرآن والوں کو جھولا دینا چھوڑ دیا، گانے والے جھولا لینے لگ گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس گود کو کسی کی نظر لگ گئی، اس گود کے اندر تو میرے رابعہ بصریہ کو قرآن کی لوریاں دیتے سنا، لوریاں دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ہائری میں کیا کروں، یہ ماں اپنے بچوں کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے، یہ باپ اتنا بڑا گھر میں ٹی وی لا کے اپنے بچوں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، ان بچوں کو پتہ ہی نہیں لگا یہ باپ ہمارا دوست ہے کہ باپ ہمارا دشمن ہے۔ ننگے سر روٹی پکانے والی تو اپنے بچے کو جہنم میں لے کے جا رہی ہے، بے نمازی عورت تو اپنے بچے کے کپڑے دھو کے استری کرنے والی اللہ کی قسم تو اپنے بچے کو جہنم کے اندر لے کے جا رہی ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا یہ تمہاری گلی ہے، یہ تمہارا پاڑا ہے، یہ دروازہ کھلا، پردہ ڈلا ہوا ہو ایک میں اور ہوا چل رہی ہو، ہوا کے جھونکوں سے پردہ ادھر ادھر ہو رہی ہو، اللہ اکبر، ایک بے نمازی آدمی یوں کر کے گزر جائے، وہ یوں کر کے گھر کے اندر جا کر دیکھ لے، اس کی بدنگاہی کی وجہ سے اس گھر کے اوپر 40 دن خدا کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، اللہ اکبر، ہریالی درختوں کی دیکھی، ٹہنیوں پہ پھل لگے دیکھے، وہاں کے لوگوں کی مسکراہٹ دیکھی، چہرہ حساس فساس کھلتا دیکھا، کپڑے اجلے دیکھے، وہاں کی فصلوں میں ہریالی دیکھی، اتنے اتنے موٹے دانے دیکھے، کہنے لگے واہ اللہ، پاس ایک ندی بہ رہی تھی، خدا کے پیغمبر نے ندی کے اندر چلو بھرا پانی پیا، کہ یا اللہ پانی بھی میٹھا، ہریالی ہریالی، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، مال غلے موجود ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پانی ندی نالے کا خشک ہوا پڑا تھا، درختوں کے اندر اجاڑ پیدا ہوا تھا، آگ لگی پڑی تھی، اللہ اکبر، لوگ میرے عزیزو انسان تو دور کی بات جانوروں کا گوشت کھا رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، اپنی اکھیاں نوٹ کے کہنے لگے اللہ بستی بھول گیا، میں راستہ بھول گیا، میں کس بستی پر آ گیا، اور میں عیسیٰ بستی بھی وہی، راستہ بھی وہی ہے، الہ العالمین شکلیں کیوں بدل گئی، کپڑے ان کے کہاں چلے گئے، ان کی گندم فصلیں کہاں چلی گئی، ان کے درختوں کی ہریالی کہاں چلی گئی، یہ پانی میٹھا خشک کیسے ہو گیا، فرمایا عیسیٰ تیرے گزرنے کے بعد ایک بے نمازی یہاں سے گزرا تھا، سنو تیرے گزرنے کے بعد ایک بے نمازی یہاں سے گزرا تھا، اسے پیاس لگی، اس نے یوں کر کے پانی چلو کا بھرا اور یوں کر کے پانی پیا، اس بے نمازی کے ہاتھ اس ندی کے اندر گئے، اس کی ندی کی وجہ سے اللہ نے پانی کو متاثر کر دیا، یہ پانی فصلوں میں گیا، اجاڑ کے رکھ گیا، گھروں کے اندر گیا، نسلوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، کھیتوں کے اندر گیا میرے عزیزوں، کھیتوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ اندازہ لگا ایک بے نمازی کے ہاتھ کی نحوست نے دریاؤں کے میٹھے پانی کو کڑوا کر دیا، جس گھر کے اندر امی بے نمازی، ابو بے نمازی، دھی بیڑی رانی بے نمازی، مزدور بے نمازی، دادی نانی بے نمازی، دادا نانا بے نمازی، ایک ایک گھر میں 10 نماز بے نمازی، خدا کی قسم بتاؤ اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ ہاتھ جوڑو اپنی اولاد کے آگے، میں صحیح سے کہوں گا اپنے جمعے کے خطبے میں نماز پر زور دیں، اللہ کے واسطے نماز پر زور دیں، جس کی نماز اچھی اس کی اگلی منزل اچھی، جس کی نماز اچھی کوئی نہیں اگلی منزل اچھی کوئی نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، دیوبندیوں کے سر کے تاج گزرے، ایک بزرگ گزرے جنہوں نے انار کے درخت کے نیچے قرآن پڑھانا شروع کیا، دنیا انہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ہم ولیوں کی کرامت کو ماننے والے ہیں۔ دہلی کے اندر ایک آدمی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، لوگ مولانا قاسم نانوتوی کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت جی اللہ اکبر، آپ کے ہوتے ہوئے ایک مرد نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، آپ کے دل کے اندر دھڑکن پیدا ہوئی، فوراً آپ دلی کے چوک میں چلے گئے، اور شعبد آباد سے فرمایا تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا ہاں خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں، اور میں معاذ اللہ خدا ہوں، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے چھلانگ ماری اوپر کو، سیدھا زمین کے اندر چلا گیا، دنیا کہتی کہاں کہ زمین کے اندر گیا، کچھ فٹ کے فاصلے پہ باہر نکل گیا، کہ دیکھا دلیل، زمین میں چھلانگ مار کے باہر آ گیا۔ حضرت سمجھ گئے، آسمان کی طرف منہ کیا کہ یا اللہ مدد کرنا، مسئلہ قاسم نانوتوی کی عزت کا نہیں، مسئلہ تیری توحید کا ہے، کہ اب چھلانگ مار۔ اس نے چھلانگ ماری، کہ نکل کے دکھا، پھر مٹی سے باہر نکل گیا، کہا اب چھلانگ مار، جب 3-4 مرتبہ چھلانگ مٹی میں ماری، فرمایا اب چھلانگ مار، اللہ اکبر۔ اس نے کہا بابا کیا بات ہے، بار بار آزماتا ہے کہ مار تو صحیح،
جب چھلانگ ماری مٹی کے اندر گیا، مولانا قاسم نانوتوی نے جہاں اس نے چھلانگ مار کے مٹی کے اندر گیا تھا وہاں کھڑے ہو کے اپنی جتی زور سے یوں کر کے ماری اور کہا اللہ، کیا کہا؟ اللہ، اللہ اکبر۔ دنیا کہنے لگی ابھی نکلے گا، ابھی نکلے گا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے یوں کر کے رومال جھاڑا اور میں نہ اب نکلے گا نہ کب نکلے گا، اب تو قیامت کی صبح ہی نکلے گا۔ ہائے اللہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ گنگوہ شریف چلے گئے۔ تم بھی تو خانقاہوں پہ جاتے ہو، حقیقی خاندائی 3-4 سندھ کے اندر رہ گئی، باقی آستانے پہ کتے بندے بطخیں پڑی مرغے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ، یہ آستانوں کی حالت دیکھا کرتے تھے، خدا کی قسم کافروں کی کایا پلٹ جایا کرتی تھی۔ کروڑ لالی سل کے اندر اللہ اکبر ایک خدا کا مرد کلندر گزرا۔ کروڑ لالی سل پنجاب میں بھکر کے پاس ہے۔ کروڑ لالی سل میں لوگ روڈ کے اوپر سے گزرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بزرگ سے پوچھا کرتے تھے اللہ اکبر صحیح کروڑ دا رستہ کیڑا ہے؟ آپ فرمایا کرتے کروڑ دا ڈسوں یا توڑ دا ڈسوں۔ لوگ کہتے توڑ دا کیا ہے؟ فرمایا اللہ۔ ہندو اللہ کا نام سنتا فوراً کلمہ پڑھ لیتا، پولی سنتا کلمہ پڑھتا، عیسائی پڑھتا کلمہ پڑھتا، یہودی سنتا۔ انگریزوں کا دور تھا، بات عدالت کے اندر چلی گئی۔ حضرت کو بلایا کہ حضرت جی تو لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے۔ وکیل نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، یہ وہ چوک میں بیٹھ کے توڑ کی بات کر کے اللہ اللہ کی ضربے لگا کے لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں میں نہیں پڑھاتا، میرا خدا پڑھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ہندو جو وکیل مخالفت میں آیا تھا انگلی کا اشارہ کیا، فرمایا ٹیکو میں کلمہ پڑھایا، وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کی طرف اشارہ کیا، دیکھو میں کلمہ پڑھایا۔ اللہ والا جس کی طرف اشارہ کرتا یہ انگلی کی ضرب دل پہ لگتی کلمہ پڑھ لیتا۔ جج اٹھ کے کمرے سے باہر بھاگ گیا، میری طرف اشارہ کرے کہیں میں کلمہ نہ پڑھ جاؤں۔ رب کعبہ کی قسم پہلے دور کے اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے، آنکھ کے اشاروں سے قسمت بدل دیا کرتے تھے، لیکن آج کا ولی آپ دیکھ لو جو آنکھ کے اشارے سے گھر کو اجاڑ کے چلا جاتا ہے۔ خبردار ایسے پیروں کو گھر مت لایا کرو۔ پیر کپڑوں سے نہیں پہچانا جاتا، پیر لباس سے نہیں پہچانا جاتا، پیر تسبیح سوٹے ڈنڈے سے نہیں پہچانا چاہتا، پیر آنکھ کی حیا سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ پانی کا گلاس میرے پاس ہے، مجھے سائی نے کہا کہ طلباء اکرام آپ سے مرید ہوں گے، ٹھیک ہے یہ میرے پانی کا گھونٹ پیا۔ سائی عطا اللہ اسے پی سکتا ہے، مولی قاسم پی سکتا ہے، عبدالمجید عبدالحمید پی سکتا ہے، تم سارے پی سکتے ہو۔ جو گھر میں تمہاری بیٹھی میری بہنیں ہیں، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جتنا بھی مرضی ولی بن جاؤں، جتنا تقوی والا بن جاؤں، میرا جھوٹا تیری بیٹی نہیں پی سکتی، تیری بہن نہیں پی سکتی، تیری ماں نہیں پی سکتی۔ اللہ اکبر، سالن روٹی کھا رہا ہوں، میں نے پلیٹ کے اندر سالن بچا دیا، میرا جھوٹا تو کھائے گا، تیری بیٹی نہیں کھائے گی، کیونکہ وہ میرے لیے غیر محرم ہے۔ میری بھتیجی کی شادی ہوئی، مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ نکاح پڑھانے آئے، بچی سے حجاب و قبول کروانے آئے۔ میں نے کہا حضرت جی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر دو۔ اس بزرگ کی عمر 80 سال کی تھی، میری بھتیجی کی عمر 19 سال کی۔ ہزاروی صاحب رونے لگ گئے، فرمایا مولوی صاحب غیر محرم کے سر پر ہاتھ پھیراتا ہے، تو چاہتا ہے میرا ہاتھ جہنم میں جلے، میں ہاتھ کوئی نہیں پھیرتا۔ اللہ اکبر، اسے دعا تو دوں گا، میں اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیروں گا کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو اپنوں کو تو دور کی بات ہے کافروں کے ننگے سر کو بھی چادر اڑا کے گیا۔ یاد رکھنا جب اللہ کی نافرمانی کریں گے لوگ گھروں کے اندر عزت کو اجاڑ کے جائیں گے، جب نبی کی نافرمانی عروج پہ کریں گے، نبی کی زندگی سے منہ موڑیں گے، خدا کی قسم دنیا گھر کے اندر ذلیل کر کے جائے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا، خدا سے بغاوت ہو، مصطفیٰ سے دشمنی ہو، تیرا گھر گھر بنے جہنم تو بنے گا، خدا کی قسم یہ گھر گھر نہیں بنے گا۔ ویرو مجمع جتنا رہ گیا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یقین کرو تقریباً مجھے 8 دن ہو گئے اور گاڑی میری بتا رہی ہے تو نے 5,500-6 ہزار کلومیٹر کا سفر کیا۔ ان 8 دنوں کے اندر گوادر تک میرا عزیزو ہو کے آئے، کہ گاڑی میں، کہ لاری میں، کہ جہاز میں، ہر جگہ دکھڑا سناتا ہوں۔ 3-4 دن سے میرا کندھا ہی اترا ہوا ہے، خدا کی قسم مجھے تیل بنوانے کی ڈاکٹر کے
پاس جانے کی میرے ٹائم نہ ملا، لیکن کوئی تو بات ہے، یہ میری آنکھ میں آنسو کیوں نکلتا ہے؟ کیا مجھے محمد قاسم پیسے زیادہ دے گا کہ میں تمہارے سے مدرسے مسجد کا چندہ مانگنے آیا؟ اے لوگوں، نبی کا امتی کلمہ پڑھنے والا نافرمانوں کے قبر میں جا رہا ہے، اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے، نبی کو ناراض کر کے جا رہا ہے۔ تمہیں احساس ہو یا نہ ہو، عبد الحنان کو تو احساس ہوتا ہے کہ عبد الحنان نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی بھی جہنم میں چلا گیا، قیامت کے دن گربان عبد الحنان کا پکڑا جائے گا۔ تیرے پاس علم تھا، نور تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، بتا تیرے ہوتے ہوئے میرا بندہ جہنم میں کیوں چلا گیا ہے؟ پہلی جو امت تھی میرے عزیزو، اس کے ذمے گھر کی فکر تھی۔ اس امت کو اعزاز یہ ملا، اس کے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی فکر ہے۔ اس لیے تبلیغ والے صبح فجر کی نماز کے بعد 4 آدمی بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں۔ وہ مشورہ کیا ہوتا ہے کہ کہاں دین پھیلے؟ ویسٹ انڈیز کا تقاضا ہے، دریا خان والوں بتاؤ کون پورا کرے گا؟ یا بابا جو ریڈی پر جس کو لگانے کی جگہ نہیں ملتی کہتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ اس سے پوچھو تیرے پاس 3 لاکھ کا ویزا ہے، اس سے پوچھو گھر کس کے سپورٹ چھوڑ کے جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں، جس کے کپڑے بھی دھلنے کے قابل ہے، جس کے پاس صابن نہیں ہے، اس نے فکر کی کہ پوری دنیا کے اندر دین پھیل جائے۔ ہر کچے پکے مکان تک میرے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ دین پھیلے گا، لیکن اس نے بیٹھ کے یہاں سوچ لیا سارے کا سارا ثواب اس کے کھاتے میں آ جائے گا۔ مالک کی ملاقات ہوئی، مالک سے ملاقات ہوئی پیارے نبی کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ محبوبہ تیرا چہرہ اترا کیوں ہے؟ کہ یا اللہ مجھے 4 باتوں پہ رنج ہے۔ 4 باتیں محبوب بتا، فرمایا یا اللہ پچھلی امتوں کی عمریں بڑی بڑی، میری امت کی چھوٹی عمر کیوں کر دی؟ فرمایا محبوبہ اس لیے چھوٹی عمر کر دی تیری امت گناہوں کے بوجھ تلے نہ دبے۔ تیری امت چھوٹی عمر میں چھوٹے گناہ کرے، معاف تو بڑے بھی کر دوں گا لیکن چھوٹے گناہ تو میں ایسے ہی معاف فرما دوں گا۔ یا اللہ پچھلی امتوں کے قد بڑے بڑے، میری امت کا قد چھوٹا کیوں کر دیا؟ فرمایا محبوبہ کسی کو 60 گز کا قد دیا، اگر تیری امت کو 60 گز کا قد دے دیتا تو کپڑے کہاں سے بناتی، روٹی کہاں سے کھاتی؟ 2 روٹیوں پہ پیٹ بھروا دیا، 60 روٹیاں کہاں سے کھاتی؟ یہ میرا احسان ہے کہ تیری امت کے قد کو میں نے چھوٹا کر دیا۔ یا اللہ پچھلی امت قوت طاقت والی تھی، پتھروں کو پہاڑوں پر ہاتھ مارتی پہاڑیں زلزلہ کرتے تھی۔ یا اللہ میری امت کو کمزور کیوں کیا؟ فرمایا محبوبہ جن کو میں نے طاقت دی وہ خدائی کا دعویٰ کر کے سامنے آ گئے، تیری امت کو کمزور کیا، وہ بندہ ہی بنے خدا نہ بنے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ پھر بتا میری امت کو آخر میں کیوں بھیجا؟ آدم پہلے، امت پہلے، ابراہیم پہلے، امت پہلے۔ فرمایا اس لیے اس میں بھی ایک حکمت ہے، آدم علیہ السلام کے ماننے والے کب سے قبروں میں پڑے ہیں، کب قیامت آئے گی؟ ابراہیم اسماعیل کے ماننے والے کب سے قبروں میں پڑے، کب قیامت آئے گی؟ تیری امت کو میں نے آخر میں اس لیے بھیجا کہ تیری امت مرنے کے بعد قبر میں تھوڑا سا انتظار کرے، تیری امت کو جنت میں جانے کا زیادہ انتظار کرنا نہ پڑے۔ ادھر آنکھ بند کر کے ایمان کی حالت میں آئے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے عصر کی نماز سے مغرب کی درمیان کا 1-1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، جب میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، کہا جائے گا کتنا سوئے؟ کہے گا عصر کی نماز پڑھ کے سویا تھا، مغرب کے وقت اٹھ گیا۔ فرمایا تیرے قدموں کے طفیل میں نے تیری امت پہ قدم کر دیا، فرمایا تھوڑا میرے انتظار کرایا، جنت کی زیادہ نعمتوں کا میں خدا نے وعدہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے واپس زمین پر آئے، پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوڑیو کیا لے کے آئے ہو؟ حضور خوش آ رہے، یوں کہا تھا یوں مل گیا، یوں کہا تھا یوں مل گیا۔ باب آدم نے جب سنا تو کیا کہا؟ میرا محبوب، میرا محبوب، میرا محبوب، جی میرا اللہ، میرا محبوب۔ جب اپنی امت میں واپس جائے گا تو آدم کا ساری امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ دریا خان مری والوں کتنے خوش قسمتوں، معراج کے رات حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا، سارے کہہ دو وعلیکم السلام۔ باب آدم کا سلام مبارک آیا۔
آدم علیہ السلام کا سر جھک گیا، پریشان ہو گئے، محبوبہ تیری امت کے کیا کہنے؟ اللہ اکبر، میں آدم ہو کے 4 باتیں نہ لے سکا، تیری امت انسان مخلوق ہو کے آدم کی اولاد ہو کے 4 باتیں لے گئی۔ اللہ اکبر، میرے سے لغزش ہو گئی، ہلکی سی خطا ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ تیری امت جتنے مرضی گناہ کرے گی جنت سے نکال لی نہیں جائے گی۔ فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، میرے کپڑے اتار دیے گئے، تیری امت ننگے ہو کے گناہ کرے گی، اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ فرمایا اے آدم علیہ السلام و محبوبہ، فرمایا جب میرے سے لغزش ہوئی، میری بیوی اور مجھے علیحدہ کر دیا، تیری امت بڑے بڑے گناہ کرے گی، میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں آئے گی۔ فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، میں نے کہا اللہ معاف کر دے، مجھے توبہ کرنے کے لیے میدان عرفات مزدلفہ مینا بھیج دیا گیا۔ میں 40 سال تک میدان عرفات ہی تلاش کرتا رہا، تیری امت کا کیا کہنا؟ اللہ نے تیرے صدقے سے اعزاز دیا، تیری امت جہاں گناہ کرے گی وہی معافی مانگے گی، اللہ اسی جگہ معاف فرما دے گا۔ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، کتنا پیار ہے محبوب کی امت سے، لیکن اس پیار کا میرے عزیزو آج ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں قرآن رحمان والی زندگی کو لے کے آؤ، اپنے گھر کے اندر نبی کی زندگی، اللہ کے احکام کو لے کے آؤ۔ اس وقت پوری دنیا کا میرے چاند کفر ہے، پوری دنیا کا کفر ہے۔ اس وقت میرے عزیزو مسلمانوں کو ان کے عزائم سے ہٹانا چاہتا ہے، اسلام نماز سے۔ خدا کے واسطے ہماری تو بدنصیبی ہے، ہمیں تو حکومت ایسی ملی جو ہمیں قرآن کا باغی کر رہی ہے، اللہ اکبر، جو نماز کا باغی کر رہی ہے۔ اللہ بھلا کرے قائد سندھ مولانا راشد محمود خالد سمرو کا، اللہ بھلا کرے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ نے اس کے بڑھاپے کو قبول کر لیا۔ اس ضعف اور بڑھاپے کے عالم میں گلی گلی نگر نگر پیغام مصطفیٰ سنا رہا ہے، پیغام قرآن سنا رہا ہے۔ پوری باطل کے سامنے ان کو ناک کی نکیل ڈال کر، بے شک وہ حکومت کے عہدے پر ہو جاؤ، لیکن مرد کلندر اپنے درویشانہ انداز میں حق اور باطل کا فرق جو بار بار بتا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے وعدہ کیا اپنے رب سے، جب تک ہماری جد جان باقی رہے گی قائد جمعیت تیری حمایت ہوتی رہے گی، تیرا ساتھ دیتے رہیں گے۔ میدان میں بلائے گا میدان میں آئیں گے، مسجد میں بلائے گا مسجد میں آئیں گے، روڈ پہ بلائے گا روڈ پہ آئیں گے، نہ ڈریں گے نہ بکیں گے نہ جھکیں گے۔ ہمارا ہاتھ تیرے ہاتھ میں، ہم تیرے قدموں کے پیچھے لبیک کہیں گے۔ اے قائد جمعیت، اسلام کے نفاذ کا نناب کا بیڑا اٹھانا تیرا کام ہے، تیری آواز پر لبیک کہنا دریا خان مری والوں پورے پاکستان والوں کا کام ہے۔ کہہ دو نا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، بلند جمعیت علماء اسلام، قائد سندھ مولانا راشد خالد محمود سمرو، اللہ اکبر، اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ میرا عزیزو الیکشن آ رہا ہے، ایمانداری کی بات ہے، تم نے نوٹ لینے والوں کو ووٹ دیے، تم دعا دینے والوں کو ووٹ دو۔ اور لوگوں کھوکھلے نعرے لگاتے لگاتے تو 50 سال ہو گئے۔ اس مرتبہ ذرا ہمت کر کر اپنی مال کی طاقت دکھا کر جمعیت کو آگے لے کے آؤ، علماء کو آگے لے کے آؤ، قرآن نبی کے وارثوں کو آگے لے کے آؤ۔ جب یہ اسمبلیوں کے، جب مدرسے کے اندر بیٹھ کر انہوں نے ہماری نسل کو سدھار دیا، جب یہ اسمبلیوں کے اندر آ جائیں گے، خدا کی قسم خدا کے بندوں کو سدھاریں گے، رب کی دھرتی پر نفاذ شریعت کا قیام ہوگا۔ یہ فکر، یہ قرآن، یہ طلب میں آپ کے پاس لے کے آیا۔ رات کے 2 بج رہے، شب جمعہ کی رات ہے، ایک فکر پرائیویٹ کے اندر ہو رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمان آئے ہوئے ہیں اور وہ فکر لے کے بیٹھے ہیں کہ دین میری زندگی میں سارے عالم میں آ جائے۔ ایک فکر آپ یہاں لے کے بیٹھے، خدا پاک کی قسم کے دین کا، اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر بلند ہو جائے۔ اس پرچم کے بلند ہونے میں اللہ اکبر، جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دو گے؟ الیکشن آ رہا ہے، دعاؤں اور ووٹ کے ساتھ ہوگے، خدا کے گھر کے دروازہ کرو، کون اللہ اکبر علماء اکرام کو ووٹ کے ذریعے آگے لے کے آئے گا؟ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ میری دھی بیٹی بھی اللہ اکبر اللہ سے وعدہ کر لے کہ انشاءاللہ اب دینی جماعتوں کی قیادت کریں گے، دینی جماعتوں کو آگے لے کے آئیں گے۔ میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ،
जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, कायदे सिंध मौलाना राशिद खालिद महमूद सुमरो, इस्लाम को जिंदाबाद, मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हारी उम्र बरकत अता फरमाए। ये तश्कील उधार किया कि इंशाअल्लाह करेंगे। अब एक काम इंशाअल्लाह कल से करना है, खत्मे नबूवत के सदके अल्लाह ने ये काम, लोगों की भलाई का काम मेरे जिम्मे लगाया, आपके जिम्मे लगाया। इस उम्मत के जिम्मे दो काम ये है, खुद भी भलाई पे खड़ा होना, दूसरों को भलाई पे लाना है, खुद बुराई से बचना, दूसरों को बुराई से बचाना है। अल्लाह के फजलो करम से पिछले 2 महीने पहले ये वादा में हजरत बिलाल हबशी की कब्र पे खड़ा होकर करके आया, ये वादा में सुलेमान फारसी से करके आया, ये वादा मेरे अजीज हजरत हुसैन हजरत अब्बास की कब्र पे करके आया, ये वादा में हजरत मौला अली की कब्र पे करके आया, ये वादा मेरे अजीज अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र पे करके आया, ये वादा बाबू सगीर कब्रिस्तान में साहबा की कब्रों पे करके आया। जब तक सांस बाकी रहेगी, खत्मे नबूवत की चौकीदारी होती रहेगी, अल्लाह के दीन का काम होता रहेगा। क्या आप इस इरादे में, इस अज़म में मेरा साथ दोगे? मस्जिदों को आबाद करोगे, कुरान की तालीम को घरों में आम करोगे, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनोगे, सुन्नत के मुताबिक बाजार का माहौल दुरुस्त करोगे, कारोबार सुन्नत के मुताबिक करोगे। ये सुन्नत मेरे अंदर सारे आलम में आ जाए, इसकी फिक्र भी करनी है और जिक्र भी करना है। फिक्र ये कि अपनी नमाजों में, दुआओं में अल्लाह से मांगना है, कुरान की तिलावत करके रो के अल्लाह से मांगना है। लेकिन मेरे अजीजों जिक्र करिया दरवाजे दरवाजे जाके करना है। नियत करो कल को इंशाअल्लाह इसी जामे मस्जिद में अल्लाह के रास्ते से, अल्लाह के रास्ते में नकद 3 दिन के लिए कौन तैयार है कि इंशाअल्लाह सुबह मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा? उठ के खड़े होके, अब बैठना नहीं, पूरी जमात उठ के खड़े होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कल से निकलेंगे, पक्की बात, खुदा से वादा करो, बाकी सेहत सलामती अल्लाह देगा। हाथ उठा के इंशाअल्लाह कल से निकलोगे, पक्की बात निकलोगे। या जो निकलेंगे सारे के सारे यहाँ आ जाए, इधर आओ माशाअल्लाह, आ जाओ इधर आ जाओ। एक कोई कागज पेंसिल लेके सबके नाम लिख ले और ये नाम ला कर यहाँ रख दे, मैं अल्लाह से दुआ करूं। आ जाओ सारे आ जाओ, जो कल से इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में 3 दिन के लिए जाएंगे। आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ। ये 20-30 आदमी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 जमातें बना दो। एक नियत और करो, सुबह का जुमा दाढ़ी कटा के नहीं पड़ेंगे, दाढ़ी रख के पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो आबना के लाल का हया करता है वो उठ के खड़ा होके आज के बाद इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। कौन है जो अपना हुस्न हुजूर के हाथों में दे दे? माशाअल्लाह करो फकीरो, उठो माशाअल्लाह, आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। पक्की बात बेटे, अगले साल बुलाओ तो तुम्हारे चेहरे पर सुन्नत रसूल सजियो। अल्लाह मुझे हयाती दे, मैं तुम्हारे चेहरों की आके ज़ियारत करूं। बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए, खैर करम के फैसले फरमाए। और इसके साथ साथ ये जो दीनी मदारिस होते हैं ना, इन मदारिस को दुआ भी चाहिए होती है और दवा भी चाहिए होती है। दुआ इन्हें हाथ उठा के दिया करो और दवा इन्हें जेब में हाथ डाल के दिया करो। अपनी फसलों का उशर, ज़कात, मालों में से ज़कात, फितराना, सदके, खैरात, चरमाह कुर्बानी, खुदा की कसम बेहतरीन ये जरिया है जहाँ अल्लाह के मेहमान, नबी के मेहमान कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं। तो मदरसों के साथ ताउन करोगे इंशाअल्लाह ताला, मदरसों की तरक्की का ख्याल करोगे, अपनी दुआओं वफाओं में याद रखोगे, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए। सारे लिखवाओ माशाअल्लाह, सब माशाअल्लाह लिखे माशाअल्लाह। मस्जिद वार 5 अमाल करने हैं। रोजाना की ईशा की तालीम में अपने आप को पेश किया करो। असर से लेकर ईशा तक मस्जिद को आबाद किया करो। कम से कम 1 घंटा, 2.5 घंटे से 1 घंटा तो कम से कम मस्जिद को आबाद। अपनी मस्जिद का गश्त किया करो, दूसरे मोहल्ले की मस्जिद में जाके अपनी मस्जिद से साथी ले जाके गश्त किया करें। रोजाना की तालीम, रोजाना का मशूरा कि दीन सारे आलम में कैसे आ जाए। और इसी तरीके से जब जमातें कहां से तुम्हारे पास आती हैं, अल्लाह की कसम, इन जमातों के अंदर घुस के देखो, एक आदमी तुम्हारी पूरी मार्केट खरीद सकता है। लेकिन इस पसमानदा से इलाके में कच्चे फर्शों पर आकर अल्लाह के दीन के लिए परेशान होता है। उनकी मुआवनत करना, आनत करना, उनके लिए रोटी पका लेना, सही सआदत मंदी है। ये अल्लाह के मेहमान हैं जो अल्लाह के लिए धक्के खा रहे हैं। फिर अल्लाह ने हमें दिन दिए, बहारें दी। 30 दिन में से 27 दिन अपनी जात को दो और 3 दिन पाबंदी के साथ अल्लाह के रास्ते में। हर महीने 3 दिन की तरतीब बनाओ, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में 4 महीने लगा के इस खैर वाले काम को सीखेंगे। सालाना चिल्ला, फिर कवायद पूरे हो जाए, फिर मुल्कों के लिए निकलेंगे। अल्लाह की कसम, हमने डेढ़ी लगाने वालों को
مزدوری کرنے والوں کو سال سال کے لیے وہ دنیا کے امریکہ کے ملکوں کے اندر اللہ اکبر پھرتے دیکھا ہے۔ میرے عزیزو، یہ نظام انسان کے پیسے سے نہیں چلتا، اللہ کی رحمت سے چلتا ہے۔ ہمارے بچوں کے گھروں، ہمارے گھروں میں قرآن کی بہار ہو، نماز کے سجدے ہوں، یہ اللہ ہو گئے پورے نام انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سارے نام لکھواؤ تاکہ تمہارے نام فرشتے آسمان پر لے کے جائیں، وہ اللہ سے مانگے کہ اللہ انہوں نے ارادہ کیا قبول فرما لے۔ بھیج بھیجنا اللہ کے اختیار میں۔ دیکھو بھائی، عمل کی توفیق سب کو ملی، کوئی کہاں سے آ کے بیٹھا اس عمل میں، قبول اللہ نے ان کو کیا۔ قبول وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ اگر انہیں قبول کیا تو ہمیں بھی قبول فرما لے۔ جو کمال اللہ اور صاف ان میں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، جو فوت ہو گئے قبرستان میں جا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت چھپ گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جو جانے کی تیاری میں انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ صحت سلامتی والی زندگی دے دے، ایمان بہاروں والی زندگی دے دے، گناہوں کو معاف فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، ذلت والی زندگی سے، اولاد کی نافرمانی سے، میاں بیوی کے جھگڑے سے اللہ تو ہم کو محفوظ فرما، ساری سہولتیں عطا فرما، دنیا کی زندگی اچھی کر دے۔ یہ نہیں کہ آخرت کی زندگی اچھی ہو، فرما دنیا کی زندگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ مولا، ہم کوئی جوئے کے لیے، کوئی شطرنج، کوئی لوڈو کے لیے نہیں بیٹھے، ہم نے 5-6 گھنٹے بیٹھ کے تیرا قرآن سنا، نبی کا فرمان سنا۔ اللہ اس کی بہاروں کی برکت سے صبح کی فجر کی نماز ہم سب کو باجماعت نصیب فرما دے یا اللہ۔ ساری نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا دے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، گھروں کے اندر خیر کے فیصلے فرما دے۔ بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے کروا دے، بچے جوان ہیں ان کے رشتے کروا دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، جن کے پاس بیٹیاں بیٹے نہیں بیٹے دے دے، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں اللہ بیٹیاں دے دے۔ لوگ یہاں سے جائیں گے، کوئی دور کوئی قریب، کوئی سائیکل کوئی گاڑی لاری، منزل مقصود تک چور چکاری سے، دشمنوں سے، ناگہانی آفت سے، مصیبت سے، زلزلے سے، آسمانی بجلی سے، بے موسمی بارشوں سے، ایکسیڈنٹ سے، اللہ نقصان سے تو ہم سب کو محفوظ فرما، منزل مقصود تک خیر و سلامتی کا ساتھ پہنچا۔ بھائی محمد قاسم صاحب، مجید صاحب، حمید صاحب، جتنے حضرات مدرسے کے بانیان میں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو بچے پڑھ رہے، پڑھ کے چلے گئے، الہ العالمین ان کو بھی ایک اداروں کی صورت میں قبول فرما لے۔ جو پڑھ رہے اللہ ان کے حافظے کو قبول فرما لے، ان کے سینے کو قرآن کا صندوق بنا دے۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔